अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हमारे साथ मुनव्वरा ने एबटाबाद से शेयर किया है। उनका कहना है कि ये वाक़या मेरी एक कज़न का है, मेरी कज़न के साथ पेश आया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मामू की बेटी, मेरी कज़न जिसका नाम सानिया था, हम सब उसे प्यार से सानी सानी कहा करते थे, जिसकी अब डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ भी बहुत अजीब तरीके से हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आया, और जितनी देर वो ज़िंदा रही है तब तक वो तकलीफ़ में ही रही है। हुआ कुछ इस तरीके से था कि सानी जब बहुत छोटी थी तो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने के लिए गई थी। असल में उसके पेरेंट्स को अपने रिलेटिव से मिलना था। उनका घर बहुत दूर था और वो लोग उनके घर पहली मर्तबा जा रहे थे। जब मेरे मामू अपनी वाइफ के साथ और सानी के साथ उनके घर गए तो वहाँ पे कुछ देर खाने पीने के बाद वहाँ पे जो रिलेटिव आंटी थी, उन्होंने अपने बच्चों को पैसे दिए। उनको कहा कि जाओ तुम लोग भी चीज़ ले लो और सानी को भी चीज़ ले दो। तो बच्चे जब बाहर गए परचून की दुकान पर, उनके घर से कुछ फासले पे परचून की दुकानें थीं। जो सबसे आखिरी वाली परचून की दुकान थी, उसके साथ ही एक छोटी सी गली थी। उस गली को क्रॉस करते हुए जब आगे जाते थे तो एक ओपन एरिया आता था। वहाँ पर किसी का घर नहीं था, काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे वहाँ पे, और 3-4 कब्रें थीं, और उनमें से एक कब्र सबसे लंबी थी, बल्कि आम कब्रें जितनी लंबी होती हैं, जिस हद तक लंबी होती हैं, वो उनसे कई ज़्यादा लंबी थी। जब सब कज़न्स ने चीज़ ले ली तो वहाँ पर उस परचून की दुकान के पास एक सफ़ेद रंग की बिल्ली थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी दोनों आँखों का कलर चेंज था, एक सब्ज़ आँख थी और दूसरी नीली आँख थी। सानी ने जब उस बिल्ली को देखा तो वो बहुत खुश हुई। वो उसके पास गई ताकि वो उससे खेले, लेकिन वो बिल्ली डर के मारे उस गली में गई और वहाँ से आगे भागती हुई चली गई। सानी भी उसके पीछे गई और इसी तरह भागते हुए, उस बिल्ली का पीछा करते हुए उसी खुली जगह पे आ गई। अब वो बिल्ली तो पता नहीं कहाँ जा चुकी थी, लेकिन सानी भागते हुए काफ़ी थक चुकी थी। उसे जब बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वो उसी कब्र के ऊपर बैठ गई, जो सबसे लंबी कब्र थी। उसके हाथ में जो चिप्स का पैकेट था, उसने वो खोल के खाना शुरू कर दिया। जब उसके बाकी कज़न्स उसके पीछे उसी इलाके में आए तो उनमें से एक कज़न ने कहा कि सानी, तुम यहाँ कब्र पे क्यों बैठ गई हो? तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, कब्रों के ऊपर नहीं बैठते। सानी ने कहा मैं थक गई थी इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो अब घर ही चल के बैठते हैं। जब वो लोग घर गए तो घर जाके सानी अचानक से चुप सी हो गई। फिर जब वो लोग घर वापस गए तो सारे रास्ते सानी सोती रही। वहाँ पर भी उसने कोई बात नहीं की। लेकिन जब मामू लोग घर वापस आए तो सानी की तबीयत ख़राब हो गई। उसका जिस्म एकदम से गर्म हो गया, उसे बहुत सख्त बुखार हो गया, और देखते ही देखते बुखार हद से ज़्यादा तेज़ हो गया और सानी के हाथ पांव मुड़ने लग गए। उसे बहुत सख्त दौरा पड़ा था। जिस वक्त का ये वाक़या, इस वक्त तकरीबन उसकी उम्र 6 से 7 साल थी, और तब से लेके जब तक वो ज़िंदा रही, यानी कि उसके 18 से 19 साल होने तक उसको दौरे पड़ते थे। शुरू में उसको रोज़ दौरा पड़ता था, लेकिन जब उसका इलाज करवाया गया, काफ़ी लोगों से, काफ़ी अल्लाह वालों से उसका इलाज करवाया गया, लेकिन कोई भी उसको इस मुसीबत से निजात नहीं दिला सका। जब बस ये था कि जब पता करवाया था तो उन्होंने कहा था कि ये बच्ची किसी ऐसी जगह पर गई है, किसी ऐसी जगह पर जाके बैठ गई जहाँ से इसको किसी चीज़ का साया हो गया। फिर जब उसके कज़न्स ने सबको बताया था कि ये जब हमने इसको चीज़ लेकर दी थी तो ये भागते हुए वहाँ उस कब्र पे जाके बैठ गई थी, और सब लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये उस कब्र पे बैठने की वजह से ही था। वहीं से उस पे किसी चीज़ का साया हुआ था। उन लोगों ने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की। शुरू में जो उसको रोज़ दौरे पड़ते थे वो तो कम हो गए, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए महीने में 1 से 2 दफ़ा या हद 3 दफ़ा दौरे उसको लाजमी पड़ते थे। सानी भी बहुत परेशान रहती थी और रोती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया।
ایک دفعہ میری امی کو کسی بہت پہنچے ہوئے عامل صاحب کا پتہ چلا، تو انہوں نے اس کی امی کو بتایا۔ اس وقت ہم لوگ اس کے گھر گئے ہوئے تھے، شاید وہ چھپ کے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کمرے میں گئے، ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بالکل نارمل تھی، نارمل انداز میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، وہ مجھے گھورنے لگ گئی۔ میں نے اسے کہا ثانی تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اور پھر اس نے میرا گلا پکڑ لیا اور عجیب سی مردانہ آواز میں اس نے مجھے کہا کہ اپنی امی سے کہو کہ میری امی سے دور رہیں، ان کو ایسی باتیں نہ بتایا کریں۔ اپنی امی کو کہہ دینا کہ خبردار دوبارہ کسی عامل کا ذکر نہ کرنا، اور تم لوگ جو مرضی کر لو، میں وہاں بالکل نہیں جاؤں گی۔ جب اس نے میرا گلا پکڑ کے زور سے دبایا، میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا، کیونکہ ہم لوگ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی میں نے اسے تھپڑ مارا، وہ بیڈ پہ گر گئی، وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر میں نے باہر جا کے سب کو یہ بات بتائی کہ ابھی اس طریقے سے اس نے یہ سب کیا ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میری امی نے اس کی امی سے کہا کہ آپ نے آج تک کتنے بابا اور عاملوں کو دکھایا ہے، تو ایک دفعہ ان عامل صاحب کو بھی دکھا کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں سے سب لوگوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہر کوئی شفا یاب ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے ثانی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم کل شام کو ثانی کو لے کے ان عامل صاحب کے پاس جائیں گے۔ ثانی سے اس چیز کا ذکر کسی نے نہیں کیا، وہ بالکل ٹھیک تھی، بالکل نارمل تھی۔ ثانی کی امی نے صبح کپڑے دھوئے تو انہوں نے کہا کہ ثانی تم اور منورہ جا کے یہ کپڑے چھت پہ ڈالو۔ میں اس وقت چائے بنا رہی تھی تو ثانی میرے پاس آئی، تو میں نے اسے کہا کہ بس تم جاؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ کپڑے لے کے اوپر گئی ڈالنے کے لیے۔ 10 منٹ بعد اس کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ہم سب بھاگ کے اوپر گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو دوڑا پڑا ہوا تھا اور وہ زمین پہ گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں عجیب طریقے سے مڑے ہوئے تھے، اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ ہم سب کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا، ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے 2 سے 3 چیخیں ماری اور اچانک سے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اٹھی نہیں۔ مجھے آج بھی اپنی کزن کی بہت یاد آتی ہے، میں اسے یاد کر کے بہت روتی ہوں، بہت مس کرتی ہوں اسے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم لوگوں کو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ لسنرز، جب قبرستان جائیں تو جو قبریں ہوتی ہیں اس کے اوپر سے پھلانگنے سے یا اس پہ بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے، ان پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے تو یہ بہت بری بات ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی جگہ کیسی ہے، کون سی قبر کیسی ہے۔ بعض قبریں بہت منحوس اور وحشت زدہ ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے ہی ڈر لگتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ قبروں کے اوپر سے نہ پھلانگیں اور نہ ہی ان کے پاس جا کے قبروں پہ بیٹھیں۔ خیر لسنر، دوسرا واقعہ ہمارے ساتھ وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کیا ہے۔ لسنرز، وقاص احمد نے جس کا واقعہ شیئر کیا ہے ان کا نام عدیل خان ہے، اور عدیل خان کا یہ کہنا ہے کہ میں خیبر پختونخوا سے 1996 میں جاب کے سلسلے میں راول پنڈی آیا تھا۔ یہاں پر آ کے میری ایک امام صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو چوکی داری کا کام دلوا سکتا ہوں، یہاں پر ایک ایسا علاقہ ہے جو زیادہ گنجان آباد نہیں، یعنی کہ وہاں پہ زیادہ آبادی نہیں ہے۔ اس علاقے میں 50 سے 60 گھر ہوں گے تقریباً، جو کہ فاصلے پر ہیں۔ آپ کو اس علاقے کی چوکی داری کرنی ہوگی، میں کل ان لوگوں سے آپ کی بات کروا دوں گا۔ کل جب ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا اور ساری بات چیت کی۔ مجھے انہوں نے علاقے کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کل سے کام شروع کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل سے کام شروع کر دوں گا۔ تقریباً وہاں پہ کام کرتے ہوئے 1 سال تو میرا بہت اچھا گزرا، لیکن ایک دن گرمیوں کی شام تھی، میں پورے علاقے کی گلیوں میں چکر کاٹ رہا تھا کہ مجھے ایک برقع پوش خاتون نظر آئی۔ وہ کہیں پہ جا رہی تھی۔ میں نے دور سے آواز دے کے پوچھا کہ خاتون آپ کون ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید بہت باپردہ خاتون ہے، کسی بہت دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تبھی جواب نہیں دے رہی۔
میں نے پھر سے پوچھا کہ خاتون آپ کون ہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے، کس کے گھر جانا ہے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ جب یہ کہتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کے پاس گیا تو میری نظر اس کے ہاتھوں پہ پڑی، اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں ایک دم سے گھبرا گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں وہاں سے فوراً بھاگا کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی شاید یہ کوئی چڑیل ہے۔ پھر بھی وہاں سے بھاگتے ہوئے میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں وہیں پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کلینک میں تھا، میرے پاس علاقے کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں سڑک پہ بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے تو ہم تمہیں اٹھا کے یہاں کلینک میں لے آئے علاج کروانے کے لیے، تو تمہیں کیا ہوا تھا تم بتاؤ۔ مجھے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنے لگا، لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ کہیں یہ لوگ بھی نہ ڈر جائیں، یہ لوگ تو یہاں کے رہائشی ہیں، یہاں پہ ہی رہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے 1-2 دن کی چھٹی دی کہ تم آرام کرو، پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر کام پہ آ جانا۔ پر میں تو ڈر چکا تھا، اب مجھ سے یہ چوکیداری والا کام نہیں ہونا تھا، اس لیے میں نے بہانہ لگا کے کہ میں بیمار ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، تو میں نے وہاں سے مستقل کام چھوڑ دیا۔ اور پھر بعد میں مجھے ایک پرچون کی دکان پہ کام مل گیا تھا۔ سو لسنرز، یہ تھے آج کے 2 خوفناک واقعات۔ آپ لوگوں کو کیسے لگے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ لوگ بھی مجھ سے اپنے خوفناک واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔